ایک بڑا فیصلہ دیا گیا ہے قبضہ گروپس کے خلاف درخواستوں پر کارروائیاں کرتے ہوئے قبضے چھڑوائے گئے تھے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے اس ایکٹ کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ 90 دن کے اندر جو بھی شکایت قبضہ کے حوالے سے موصول ہوگی اس پر یہ کمیٹی پوری انویسٹیگیشن کرے گی، پوری تحقیقات کرے گی اور 90 دن کے اندر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ریمارکس تھے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب کوئی معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت ہو تو ایک ریونیو افسر کس طرح جائیداد کا قبضہ منتقل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری۔ آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب حکومت کے خلاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ دیا گیا ہے اور جو پنجاب حکومت کی جانب سے ایک قانون بنایا گیا تھا جس میں قبضہ گروپس کے خلاف درخواستوں پر کارروائیاں کرتے ہوئے قبضے چھڑوائے گئے تھے اور متاثرہ فیملیز کے حوالے کیے گئے تھے، اس پر ایک بڑی جو ہے وہ زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس میں کچھ افراد جو تھے وہ ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنی درخواستیں فائل کی اور آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے اس ایکٹ کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ یہ پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 ہے، جو اکتوبر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اجازت سے جو ہے وہ اس کو منظور کیا گیا تھا اور منظور کرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر دی گئی تھی اور اس قانون کے تحت کمیٹیاں بنائی گئی تھیں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں، جس میں پولیس افسران بھی شامل تھے اور ریونیو کے افسران بھی شامل تھے اور وہ کمیٹیاں 90 دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر رہی تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر جو بھی شکایت قبضہ کے حوالے سے موصول ہوگی اس پر یہ کمیٹی پوری انویسٹیگیشن کرے گی، پوری تحقیقات کرے گی اور 90 دن کے اندر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا اور اس فیصلے کے تحت جس کا قبضہ ہوگا اس کے حوالے فوری طور پر کروایا جائے گا اور اس پر متعدد کیسز میں قبضے جو ہیں واگزار بھی کروائے گئے تھے اور متاثرہ فیملیز کے حوالے بھی کیے گئے تھے۔ اس پر بہت سارے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے قبضے جو ہیں وہ سالوں گزر جانے کے باوجود بھی ان کو نہیں مل رہے تھے، لیکن اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو قبضے ملنا شروع ہو گئے تھے تو بہت زیادہ شہری خوش بھی نظر آ رہے تھے، لیکن جن کی طرف سے قبضے جو ہے وہ واگزار کرا کے دوسری پارٹیوں کو دے گئے تو ان کی جانب سے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ آج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے عابدہ پروین اور دیگر کی جو درخواستیں تھیں ان پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس ایکٹ کو فوری طور پر معطل کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے بڑے سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے اور ریمارکس دیے گئے اور میں ریمارکس آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے قانون پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ کسی کو حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر یہ قانون برقرار رہا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی کرایا جا سکتا ہے۔ بظاہر کچھ لوگ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، تو یہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ریمارکس تھے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب کوئی معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت ہو تو ایک ریونیو افسر کس طرح جائیداد کا قبضہ منتقل کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نئے قانون نے سول نظام، شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کو ختم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اختیار حکام کے ہاتھ میں ہو تو وہ آئین کو بھی معطل کر دے۔ انہوں نے مزید نشاندہی کی کہ اگر قانون کے تحت ڈپٹی کمشنر کسی شخص کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو متاثرہ فرد کو اپیل کا حق بھی حاصل نہیں۔ ان کے مطابق نئے قانون میں ہائی کورٹ کو بھی ایسے معاملات میں حکم امتناع دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ تو اس پر جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ ریمارکس دیے گئے اور کافی سخت الفاظ تھے اور سماعت کے دوران پنجاب کے چیف سیکرٹری اس کے ساتھ دیگر جو سرکاری افسرات تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، تاہم پنجاب ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے اور بتایا گیا کہ وہ عدالت کے باعث بیمار ہیں، حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر ایک اور بھی میں آپ کو تھوڑی سی چیز بتاؤں تو اس سے پہلے جو ہے مذکورہ آرڈیننس جو ہے وہ 31 اکتوبر کو جو ہے وہ نافذ العمل ہوا تھا اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جو پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس کے تحت جو ہے وہ نئی فورس قائم کی تھی جس کو پیرا فورس جو ہے وہ کا نام دیا گیا اور اس نے بھی کافی زیادہ کارروائیاں کی، تو اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا
और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिमार्क्स दिए गए थे। तो ये अब जो केस है इसमें फ़िलहाल ये तमाम का तमाम जो कब्ज़े वागुज़ार करवाए गए थे उनको नल एंड वाइड कर दिया गया है और ये कानून भी फौरी तौर पर एक्ट जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। अब जितनी भी शिकायत या जितनी भी दरख्वास्तें इस कानून के तहत या इस एक्ट के तहत जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स को या कमेटीज़ को भिजवाई गई थी, अभी वो यहीं पर ही रुक जाएंगी, इस पर मज़ीद जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो कार्रवाई पहले हो चुकी है और उनके तहत जो कब्ज़े वागुज़ार करवाए जा चुके हैं तो वो भी उन्होंने कहा कि वो भी नल एंड वाइड हैं, वो वापस उन्हीं के पास ही रहेंगे। और आखिरी मैं रिमार्क्स आपको बताऊं तो जस्टिस नीलम साहिबा की जानिब से रिमार्क्स दिए थे कि पटवारी और असिस्टेंट कमिश्नर जज बनने की ख्वाहिश रखने लगे हैं और इस बात पर भी सवाल उठाया था कि एक पटवारी को ऐसे मामले पर कार्रवाई का इख्तियार कैसे हासिल हो सकता है जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात हो। तो अब ये केस जो है वो फ़िलहाल तो ये एक्ट जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि पंजाब हुकूमत किस तरह से तैयारी करती है और अदालत में इस एक्ट के अगेंस्ट जो है इस एक्ट को दोबारा से बहाल कराने के लिए किस तरह से कोशिश करती है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने रखी जाती हैं और उसके बाद अदालत ये फैसला करेगी कि इस एक्ट को दोबारा से नाफिजुल अमल होना चाहिए या नहीं।